أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، دنیا میں انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا۔ اور دنیا میں انسان کے پاس اصلاح کا چانس اور موقع بھی ہوتا ہے کہ انسان سبق سیکھتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا اور اس کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ لیکن جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر انسان کچھ چیزوں پر پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھے مہلت مل جائے، کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ اور یہ انسان موت کے وقت بھی کہتا ہے، قیامت کے دن بھی کہے گا، اور جہنم میں جائے گا تو پھر بھی یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نیک اعمال کر لیتا، کاش مجھے مہلت مل جائے، میں دنیا میں دوبارہ لوٹ جاؤں۔ لیکن اس وقت انسان کو دوبارہ پھر کوئی موقع میسر نہیں ہوگا
دنیا میں آنے کا دوبارہ چانس ہی نہیں، اور یہ ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس طرح کے کئی مواقع کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ المومنون کی جو آیات مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں اس میں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اپنا مال، اپنی اولاد جو میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں ان میں کچھ نیک اعمال کا اہتمام کر لوں۔ دنیا میں تھا تو توفیق نہیں ملی، اور یہ دنیا کے نشے میں مست رہا ہے، اب موت کا وقت آیا ہے، اب اگلا جہان سارا اس کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ مومن کو موت کے وقت کی جو مستقبل کی کامیابیاں ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں، اور نافرمان، فاجر، فاسق اور کافر کو اپنا فیوچر جو تاریک ہو چکا ہے، جو اس نے اپنے ہاتھوں خود اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں کر کے کر لیا ہے، وہ سارے مناظر بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو نظر آ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یا اللہ میں تھوڑے سے ٹائم مجھے دے دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ٹائم نہیں ملے گا۔ دوسرا ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ ایسا کرے گا بھی نہیں، موقع مل بھی جائے، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والے نے اپنی زبان سے کہہ دی ہے، اور یہ بار بار کہتا جا رہا ہے کاش مجھے مہلت مل جائے، کاش مجھے وقت مل جائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی برزخ کی زندگی ہے جس کو قبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ قیامت قائم ہونے تک ایک اگلا جہان ہے برزخ کا، اور اس میں نیک کو جنت کی سہولیات میسر آ جاتی ہیں، اور برے کو جہنم کی جو بدقسمتی سے سزائیں ہیں ان کا بھی کچھ حصہ اس کو اس برزخ کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اس بات کی خواہش کرے گا کاش کہ مجھے کچھ ٹائم مل جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقامات پر 13ویں پارے میں ذکر کرتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا ان کے پاس، اور ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم ہمیں قریب کا دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیری توحید کی آبیاری کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو تیری فرما برداری میں لگا دیں گے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ فرمائیں گے کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، ہم اسی طرح اپنے محلات میں رہیں گے۔ وہ بھی تھا بدبخت آج جو در بدر ہو کر ذلیل و خوار ہو کر شام سے نکلا ہے اور روس میں جا کر پناہ لیتا ہے، اس کا باپ حافظ الاسد وہ بھی بڑا بدبخت تھا، اس نے بھی مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے، بڑا اس نے مسلمانوں پر تشدد کیا، اور اس بدبخت نے بھی تقریباً 24-25 سال ہو گیا اس کو، اس نے بھی بڑا ظلم کیا ہے، 30 سال اس کا باپ ظلم کرتا رہا ہے۔ کئی لوگ بچے جیل میں پیدا ہوئے اور آج جب ان کو باہر نکالا گیا، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 40 سال، انہوں نے پہلی دفعہ یہ جہان دیکھا ہے کہ سورج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سبزہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ ایسے ایسے لوگوں پر، مظلوموں پر ظلم کیا گیا، اس کی انتہا کر دی گئی۔
کئی ایسے ہیں کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی، انہوں نے 30 سال ہو گیا ان کو جیل کے اندر، اور باہر نکل کے کہتے ہیں کیا صدام حسین نے فتح کر لیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ کئی سال پہلے صدام تو دنیا سے جا چکا ہے۔ اس ظالم نے ظلم کیا، آج اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا میں رسوا ہوا ہے، کل قیامت اللہ کی پکڑ میں ایسے بدبخت آئیں گے، اور اللہ فرمائیں گے مہلت مانگتے ہو؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمارے یہ محلات، ہماری یہ حکومت، ہماری یہ فوج، ہماری یہ پولیس اور ہمارے یہ چوکیدار، پہرے دار، ہمارے کمانڈوز، ہماری حفاظت کرنے والے اور آگے پیچھے ہمارے پروٹوکول افیسر، یہ سارے کا سارا ہم تو ہمیشہ رہیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من قبل ما لکم من زوال، اس سے پہلے کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ آج ٹائم ختم ہو چکا ہے، آج تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، مہلت کا وقت نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں سورۃ الفرقان میں ذکر کیا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو قیامت کے دن اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے فلاں فلاں کے راستے کو اختیار نہ کیا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان نے ہمیں ذکر نصیحت کے آ جانے کے بعد ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے، داؤ لگانے والا ہے، وہ کبھی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہوا، نہ وہ کبھی انسان کا خیر خواہ ہوگا، اور نہ کبھی وہ انسان کے کچھ کام آتا ہے، بس اس کا کام تو انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس کا کام تو انسان کو ورگلانا ہے، اس کا کام انسان کو رسوا کرنا ہے، اور وہ اپنے کام میں پوری کوشش کرتا ہے، تو نے کبھی دنیا میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اور سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن لوگوں کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ بابا جی کو بیدار کر دیں، کرسی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آرام کرنا شروع کر دیں، آگ پر چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ ویسے چاروں طرف آگ ہوگی، چہروں کے ہر طرف آگ کے اندر ہے، لیکن پھر بھی انسان کو ایک طرف سے گرمی شدت پہنچتی ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اب یہاں بچ نہیں سکے گا، کبھی چہرے ایک طرف کبھی دوسری طرف، ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باربیکیو کا منظر ہوتا ہے اور کباب بنتے ہیں سیخوں کے اوپر لگے ہوئے، ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس، ہائے کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کر لیتے۔ جہنم میں بھی یہی آرزو، یہی خواہش، یہی تمنا جو دنیا میں نہیں کر سکے اس دن کر رہے ہیں۔ کرتے کیا رہے ہیں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے رب، ہم نے دنیا میں اطاعت کی ہے، فرمانبرداری کی ہے، اپنے سرداروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے راہبوں کی، اپنے درویشوں صوفیوں کے پیچھے لگے رہے، اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب، آج ہم کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر دے، اپنی رحمت سے ان کو بالکل دور کر دے۔ اس میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے ان کا پچھتاوا، کہ قیامت کے دن اس بات کا اظہار کریں گے، پچھتاوا کہ یا اللہ
ہائے افسوس، ہم کاش کر لیتے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ رب العزت کی بات کو مان لیتے، اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتے۔ اور سورہ منافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ مال بہت بڑا انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ آگے آگے ہو جائیں، قریب قریب جگہ جو خالی ہے اس کو پہلے پر کیا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پھر پھلانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جہاں جگہ خالی آگے ہو جائیں، اگلی صفوں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ مل کر بیٹھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نماز کا ٹائم ہے، تم نماز کو چھوڑ کر اپنی دکانداری کو، اپنے آفس کو، اپنے کاروبار کو، اپنی فیکٹری کو چلا رہا ہے۔ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے، تمہاری اولاد نیک کام نہ کرنے دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے یہ کیا یقیناً وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ جس کی دکان، جس کا کاروبار، جس کا مال، جس کی تجارت، جس کی فیکٹری، جس کا کارخانہ اسے اللہ کے دین کے سامنے عمل نہیں کرنے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا ہے، وہ نقصان میں چلا گیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو، ہماری دی ہوئے مال کو خرچ کرو، اولاد دی ہم نے اس کو نیکی کے راستے پر لگاؤ، تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تم میں قوتیں دی ہیں، تمہیں جو اللہ نے عزا دیے ہیں ان سب کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دو، خرچ کرو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں دے دیتا کہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یا اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم کیوں نہیں دے دیتا۔ حضرت علاء بن زیاد کہتے ہیں انسان جب وہ وقت آ جائے گا نا موت کا، پھر تو یہ کہے گا لیکن تیرا یہ کہنا تیرے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ آج تو زندہ ہے، آج صحت مند ہے، آج مالدار ہے، آج اپنے آپ کو سمجھ کہ میری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور میں اس چارپائی پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں اب مہلت باقی نہیں ہے اور اب کر لے جو کرنا ہے، اب تیرے پاس ٹائم ہے، اب تیرے پاس موقع ہے، اب چانس ہے۔ دنیا میں انسان اپنے جسم کا ایک اعضا، ایک ہمارے عالم دین انہوں نے ایک بات سنائی کہ ایک بڑا امیر ترین آدمی، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، چیک اپ کروایا، انہوں نے کہا کہ کوئی حل نہیں کہ آپ کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کہا چیک تو کروں، کہنے لگا کہ اگر آپ کی بینائی واپس ہم لے آئیں، آنکھیں آپ کی صحیح کر دیں تو آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ غالباً انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ میں کوئی 2 ارب روپیہ دے سکتا ہوں اگر میری بینائی واپس آ جائے، 2 ارب روپیہ دے سکتا ہوں، امیر ترین ہوگا، مال ہوگا، 2 ارب روپیہ۔ ڈاکٹر کہنے لگا کاش کہ یہ ممکن ہوتا کہ میں اپنی آنکھیں اس کو دے دیتا اور وہ پیسے لے لیتا، ایک صرف آنکھوں کے لیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے ساری جائیداد اپنا گھر کا مکان بیچ کر لگا دیتے، کسی کو آ کے کہے فرشتہ اب تم نے جہنم میں جانا ہے، بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپنی ساری جائیداد دے دو
10 منٹ بعد تمہاری موت کا وقت ہے، تو کیا بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ نہیں دے گا؟ کہے گا لے لو سب کچھ۔ اور قیامت کے دن اس بات کا قرآن نے ذکر کیا ہے، 29ویں پارے میں اس بات کا اظہار کرے گا، یا اللہ میری اولاد، میرے بھائی، میرے والدین، میرے عزیز و قارب، رشتہ دار، میری بیوی اور ساری کائنات کو جہنم میں لے جا، یا اللہ صرف مجھے اکیلے کو بچا لے۔ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس وقت کہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج ٹائم ہے، آج ہم زندہ ہیں، آج صحت مند ہیں، آج ہوش و حواس قائم کرتے ہیں، آج ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے، آج ہم عمل کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے؟ اس وقت موت کے وقت کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑا سا ٹائم بس دے دے، میرے پاس جو صدقہ ہے، جو مال ہے، میں صدقہ کر دوں، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جواب کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں، ایک لمحہ بھی اللہ مؤخر نہیں کرتا۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے، خبر رکھنے والا ہے، کچھ بھی اللہ سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج ٹائم ہے، اور یہ نہیں کہے گا یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں گھر والوں میں زندگی بسر کر لوں، اپنی اولاد میں رہ لوں، میں کوئی شادی کر لوں، کسی بیٹی کی، بیٹے کی شادی کر لوں، مکان بنا لوں، یا اللہ دکان خرید رہا تھا دکان خرید لوں، فیکٹری زیر تعمیر ہے اس کو مکمل کر لوں، کارخانے کا مال دینا تھا تھوڑا سا یا اللہ ٹائم دے دے۔ یہ کچھ نہیں کہے گا، یہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس بات کا اظہار کرے گا، باقی کسی بات کا یہ اظہار نہیں کرے گا، تو یہاں بھی انسان پچھتا رہا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کتنے لوگ ہیں پوچھیں نماز کے لیے نہیں آتے، رات ڈیوٹی سے لیٹ آتے ہیں، یہ مال کے لیے ہے، دکان رات کو لیٹ بند کرتے ہیں، مال کے لیے ہے، کاروبار کے سلسلے میں رات دور گئے تھے لیٹ آئے ہیں، نماز رہ گئی ہے، مال کے لیے۔ کتنے ہی کام آپ بتائیں گے دکانداری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے آپ نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہی تو فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے، اس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں چلا جاتا ہے اور انسان تباہی اور بربادی کے دانے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج موقع ہے نیک اعمال کرنے کا، آج ہم کر لیں نیک اعمال، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کہے گا؟ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں آپ ظالموں کو دیکھیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا یہاں سے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ واپس چلے جائیں، کوئی راستہ مل جائے گا لوٹنے کا؟ اور دوسرے مقام پہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو نے ہمیں زندگی دی تھی، اس کے بعد موت آ گئی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں، یا اللہ اب کوئی واپسی کا راستہ، یہاں جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ پھر راستہ نہیں ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھے جا رہے ہیں جو انہوں نے اعمال آگے بھیج دیے ہیں، جو نیک اعمال کر لیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں
وہ ساری تحریر ہو رہی ہے، ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر معمولی سے معمولی نیکی آپ نے چلتے ہوئے راستے میں اپنے پاؤں کے ساتھ کانٹے کو یا پتھر کو، اینٹ کو راستے سے سائڈ پر کیا ہے، رات کی طریقی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے ہاں آپ کی وہ نیکی بھی ریکارڈ میں آ چکی ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے جو اعمال رہ گئے ہیں، پیچھے اعمال کون سے رہ گئے ہیں؟ ان کے آثار، ان کی علامات، جن اعمال کے کرنے کا انسان سبب بنا ہے۔ کسی جگہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہے گا، اکاؤنٹ میں نیکیاں بھری جا رہی ہیں، اس کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کوئی وہاں اعتکاف بیٹھا، وہاں کوئی نیک بندہ آ کے خالی بیٹھتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر و ثواب مسلسل مل رہا ہے۔ یہ ہے کرنے والے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق پھر ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں اس نے جو مال خرچ کیا تھا، وہ نیکی کا کام کر لیا تھا، وہ نیکی کا کام جاری ہے، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، کوئی عالم دین تھا، اس نے لوگوں کو واعظ کیا، یا آپ میں سے کسی بندے نے کسی کو تبلیغ کی، وہ نمازی بن گیا، وہ توحید پر آ گیا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ آپ نے چونکہ علم پھیلایا تھا، آپ نے دین کی دعوت دی تھی، آپ کو مسلسل اس کا اجر و ثواب ملتا جا رہا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہتا ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اچانک اس کو موت آ گئی ہے، اگر اس کو مہلت ملتی تو وہ یقیناً صدقہ خیرات کرنے کا حکم دے دیتی، اس کو ٹائم نہیں ملا، اچانک اس کی موت آ گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، اس کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں، تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ خیرات کرے گا، تیری والدہ کو اس کا اجر ملے گا۔ ایسی ہے اولاد اپنی والدین کی خیر خواہ اولاد، ایسی اولاد کا والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس اولاد کا بھی فائدہ نہیں ہے جو بعد میں گناہ کرتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، بے نماز ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتی۔ اب ہمیں اندازہ کرنا چاہیے ہمارے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارا دنیا میں رہنے کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے والدین کے لیے۔ کیا میرے ایسے اعمال ہیں کہ میرے والدین کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہوں گے، کل کو اللہ ہمیں اولاد بھی ایسی دے دے گا، ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ کی قسم، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، ہم میں سے یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یہاں اس منبر پر، ان صفوں پر وہ ہوں گے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کے ہم نے نام و نشان بھی نہیں سنے، جن کی شکل و صورت ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کا تو ہمیں یقین ہے نا، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اور یہ کوئی پتہ نہیں کب ہو جائے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارا اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے؟ کیا ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں، یا ان کے لیے عذاب میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اگر آپ کے والدین نے آپ کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ ان کی زندگی میں گناہ کرتے تھے، انہوں نے آپ کو نہیں روکا،
آج بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو بھی اس کی سزا ملتی ہے کہ یہ تمہارا کیا ہوا ہے۔ لہذا اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا میں اچھا کوئی نیک عمل، کوئی نیک طریقہ، کوئی نیک کام شروع کرتا ہے اور اس کو اس کی نیکی ملتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کے کام کا آغاز کرتا ہے، کوئی بدعت شروع کر جاتا ہے، کوئی جوے کا اڈا کھول دیتا ہے، کوئی شرک کا کام شروع کر دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو اپنا بھی گناہ ملتا ہے۔ جتنے لوگ اس برائی کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اس سب کا گناہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہتا ہے، گویا کہ اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہتا۔ تو قیامت کے دن انسان خواہش کے کرنے کے باوجود نجات نہیں پا سکے گا، اور اس کو اس دن نجات نہیں ملے گی، صرف خواہش ہی رہ جائے گی، اور یہ آرزو ہی ہوگی جو اس کے دل میں ہوگی۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ دیکھیں آپ جب کہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو شرمندگی کے ساتھ جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اے ہمارے رب دنیا میں ہم لاپرواہ تھے، دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیے ہیں، ہم نے سن لیے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دے، آج ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب جا کر ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے۔ کیا ایسا کہنے کا کچھ فائدہ ہوگا؟ واپس آ جائیں گے؟ اللہ مہلت دے گا دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ؟ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ دیکھیں جب یہ جہنم کی آگ میں کھڑے ہوں گے کہیں گے کاش ہمیں لٹا دیا جائے، ہم یا اللہ تیری آیات کی نافرمانی نہیں کریں گے، نہیں جھٹلائیں گے، اے ہمارے رب اب ہمیں یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے ہیں، اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، ہم اس بات پر اب اعتماد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے جائیں تو پھر بھی یہ ایسا ہی کریں گے، اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو کاش ہمیں مہلت مل جائے، موت کے وقت کہنا بے فائدہ ہوگا، قبر میں کہنا سود مند ثابت نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جہنم میں جا کر عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ یا اللہ مہلت دے دے، کاش ہمیں مہلت مل جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی خیر خواہی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔